معاملے میں کون سا حکم ہو سکتا ہے؟ لہذا یہاں معیار عقل کو محض نہیں رکھا گیا، عقل کو سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے، یقین والوں کی شان یہ ہے وہ اللہ کے حکم کے سامنے دم نہیں ماریں گے۔ جو اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اچھی ہے، یہ بری ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ بدصورت ہے، اس مومن کی شان یہ ہے، اس کا ایمان تب ایمان ہوگا اللہ کے معیار کو یہ معیار سمجھے، اپنی عقل کو اس کے تابع رکھتے ہوئے اپنی زندگی کی ہر گھڑی اس نظام کے مطابق بسر کرتا رہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے یہ سورہ شورى میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جب بھی تمہیں اختلاف تمہارے سامنے آ جائے کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تم اپنے طور پر سوچ رہے ہو، ذہن میں کچھ دلائل آتے ہیں کرنے کے اور کچھ آتے ہیں نہ کرنے کے، اپنی سوچ کے مطابق فرمایا ابھی تمہارا فیصلہ ذہن پر نہیں رکھا جائے گا، حکمہ الی اللہ، قرآن سے پوچھو، سنت سے پوچھو، اگر قرآن و سنت راضی ہے تو پھر فیصلہ کر لو، پھر اس کے مطابق جو بھی مسئلہ سامنے آ گیا اس کو پیش نظر رکھو اور اس کو مقدم رکھو، کہیں بھی قرآن و سنت کو ناراض کر کے فیشن کو راضی کرتے ہوئے یا زمانے کو راضی کرتے ہوئے اپنی زندگی کے کسی کاروبار کا، کسی دھندے کا اور کسی مصروفیت کا فیصلہ نہ کرو، اس واسطے کہ ہماری دنیا کو شریعت نے دین بنا دیا ہے۔ جن کی دنیا محض دنیا ہے وہ دھکے کھاتے پھرے، خود سوچتے پھرے، ہماری دنیا پر تو دین کا جھنڈا لہرا رہا ہے، لہٰذا جب دین نے ہمیں سب کچھ دے دیا ہے ہمیں خود اپنی چاہتیں اکٹھی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ اور رسول علیہ السلام کی چاہت ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کا نام مومن کی زندگی ہے۔ اور پھر سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 59 ہے، خالق کائنات فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو کیا کرو؟ فرمایا اللہ اور رسول علیہ السلام کی طرف چلے جاؤ، وہ جھگڑا ادھر ان کے دربار میں پیش کر دو، اور وہ دربار قرآن و سنت کا دربار ہے، جو براہ راست بندہ اللہ تعالیٰ سے بات ہی نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کے فیصلے کے تابع ہو جاؤ، اور جو قرآن و سنت نے حل پیش کیا ہے اس کے مقابلے میں پھر یہ تعویلیں نہ بناؤ کہ یہ پرانے دین کی باتیں ہیں یا ایکسپائر ہو چکا ہے، یا اس کی اب وہ اتنی صدیوں پہلے یہ بات ہو رہی تھی اب بڑی نئی روشنی آ گئی ہے اور یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے۔ مومن کی یہ شان نہیں، اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس کی دنیا کا فیصلہ قرآن و سنت نے کیا ہے وہی حتمی فیصلہ ہے، اور اسی کے اندر اس کی زندگی کی کامیابی کا راز موجود ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے معیار بیان کیا، اس لحاظ سے بھی جس طرح ہے نا کہ ویسے اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی علیہ السلام کی رسالت کے لحاظ سے بھی بار بار بیان کیا گیا کہ اس کو مومن کہتے ہیں اور اس کو منافق کہتے ہیں، یہ دنیاوی معاملات کے اندر بھی پریکٹیکل لائف کی جو مختلف صورتیں ہیں ان کے لحاظ سے بھی قرآن و سنت نے ہمارے لیے ایک معیار بیان کیا ہے۔ اور آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ معاملات سارے ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ اسلام متین، جو اسلام مقدس دین ہے، اس کا جو عملی زندگی کے ساتھ اس کا حصہ منسلک ہے، معذاللہ وہ سرد خانے میں پڑا ہوا ہے۔ آج ہماری دکانوں پر جو بیع و شراء کے معاہدے چل رہے ہیں اور جو تجارت کے قانون ہیں ان میں بہت کم ہے جو شریعت کی طرف دیکھتا ہو، صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ کمائی کس طریقے میں زیادہ ہوتی ہے، اس کی طرف لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ آج ہمارے عدالتوں میں جو فیصلے ہو رہے ہیں اور تھانے کچہری میں جو قانون چل رہا ہے، کوئی قرآن و سنت سے پوچھنے کی وہ زحمت ہی گوار نہیں کرتا، انگریز کے قانون پر ناچا جا رہا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے ہمارے دین کے ساتھ۔ یہ دین صرف مسجد و منبر و محراب کا دین نہیں، اس کا تعلق جوانوں کی جوانیوں کے ساتھ بھی ہے اور نیل کے پانیوں کے ساتھ بھی ہے، یہ میدانوں کا بھی دین ہے، اور یہ ایمانداروں کی زندگی کے جو باطنی اسرار ہیں ان کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ تمام جہتوں کے ساتھ جب انسان اپنے دین کے ساتھ منسلک ہوگا تو اس کے دین کو شرعی طور پر دین کہا جا سکے گا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی کا معیار بیان کیا۔ دو آیات صرف پیش کرتا ہوں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 61 ہے، اس میں منافق کا طرز عمل بیان کیا گیا۔ مشرکین تو ویسے ہی آئے نہیں اس دین کے نیچے، لیکن کلمہ گو ہو کے پھر جو یہ کہے کہ یہ میری پرسنل لائف ہے اور یہ اسلام ہے، میں کلمہ پڑھوں گا باقی میں خود آخر عاقل بالغ ہوں، میں سوچ سکتا ہوں، اور دوسری طرف ایماندار ہے وہ کہتا ہے عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ ان کے قدموں پہ نثار ہے، وہ جو فرمائیں گے وہی ہمیں منظور ہے۔
اب قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت یہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب کہا جائے ان کو آؤ اس کی طرف جو نازل کیا ہے اللہ نے، اور آؤ اس کی طرف، آؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آؤ اللہ کے اتارے ہوئے قرآن کی طرف، اور آؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ تمہارا جو مسئلہ اب نیا آیا ہے اس کا حل ان سے کروائیں، قرآن سے کروائیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے منافقین کو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتا رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، آپ دیکھیں گے منافقین کو کہ وہ چہرہ پھیر جاتے ہیں۔ ماننا انہوں نے رکھا ہوا تھا زبان کے اوپر، کلمہ سرکار کا پڑھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کی حکومت کو تسلیم کیا جائے، لیکن جو منافق ہے اس کی یہ صورتحال بیان کی جا رہی ہے کہ پہلے نعرے لگا رہا تھا کہ مانتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ گو ہوں، توحید مانتا ہوں، رسالت مانتا ہوں، باس بعد الموت مانتا ہوں، سب کچھ مانتا ہوں، لیکن جب کہا کہ مانتے ہو تو پھر زندگی بھی انہی کے مطابق گزارنا پڑے گی، یہ تمہارا جو مسئلہ ہے اس کا حل جو نبی علیہ السلام بیان کریں گے وہ تمہیں ماننا پڑے گا، اور جس طرح یہ تمہیں بازار میں دیکھنا چاہتے ہیں تمہیں اس انداز میں دکان پہ بیٹھنا پڑے گا۔ تو اللہ فرماتا رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، وہ جو توحید میں تو انکار نہیں کرتے، اگرچہ دل سے نہیں مانتے مگر زبان سے تو اقرار کرتے ہیں، رسالت کا بھی زبان سے اقرار کرتے ہیں، مگر نظام کو ماننا کتنا مشکل ہے، چونکہ اس کا تعلق براہ راست زندگی پر ہے اور فوراً ضرب پڑتی ہے، کاروبار میں مندہ محسوس ہونے لگتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ میں تو پیسے کی دوڑ میں پیچھے رہ رہا ہوں۔ فرمایا رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، آپ دیکھیں گے کہ وہ تو منافقین بگھوڑے ہو کے بھاگ رہے ہیں، دوسری طرف منہ کر کے چل پڑے ہیں، اور اس بات پر آ ہی نہیں رہے کہ جو ان کا حکم ہوگا وہ ہم تسلیم کریں گے۔ یہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالا تری کے لحاظ سے منافق کا کردار۔ اور مومن کی شان کیا ہے؟ سورہ النور کی آیت نمبر 51 ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ فرمایا مومنوں کی شان یہ ہے کہ جب ان کو بلایا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، چونکہ دونوں کا معاملہ تو ایک ہی ہے، یہ آج کچھ لوگ تقسیم کر رہے ہیں، یہاں بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ یہ دونوں ذاتیں فیصلہ کر دیں، اور یہاں بھی وہی قانون ہے، حالانکہ لغت اور گرامر کے لحاظ سے چاہیے تھا لِيَحْكُمَا، تاکہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اس کا فیصلہ کریں، لیکن قرآن نے کہا لِيَحْكُمَا کہ فیصلہ ہے جب ایک تو دو بنانے کی ضرورت کیا ہے، دونوں کی ضمیر لانے کی ضرورت کیا ہے؟ لِيَحْكُمَا، دونوں کا فیصلہ ایک ہی فیصلہ ہے، دونوں کے دربار کی حیثیت ایک ہے، نبی علیہ السلام اللہ ہی کے تو نمائندہ ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فیصلہ کر دیں۔ اَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، یہ ہے جو شروع میں کہا کہ مومن کا یہ نعرہ ہوتا ہے کہ سنا اور